صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فیصلے والی کتاب کو، قرآن مجید کو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیریت و آفاقیت کی شان عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کسی خاص قوم یا ملک کے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ ساری مخلوق اور ساری کائنات کی طرف ہادی و رہبر بن کر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پیغام ہمہ جہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر طبقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے راحت رساں و فیض بخش ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد جو لوگ باطل معبودوں کی پرستش کرتے تھے، وہ معبود برحق خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی اقدار کا تحفظ فرمایا، کمزور و ناتواں لوگوں کو ان کے حقوق دلائے، غلاموں کو ان کے حقوق دلائے، عورتوں اور بچوں کے حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفوظ فرمایا۔ دہشت و بربریت کے ماحول کو ختم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سلامتی کی فضا کو ہموار فرمایا۔ جو لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کے حق میں آپ نے ہدایت کی دعا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 سال مکہ معظمہ میں آپ گزار چکے تھے۔ آپ کی یہ بابرکت زندگی اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی، کردار کی بلندی اور آپ کی حق گوئی اور آپ کی حق پسندی کو دیکھ کر اغیار بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت امت کے حق میں ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو مسلمانوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی کے درمیان ایک باعظمت رسول کو مبعوث فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم ناظرین کرام، کفار مکہ نے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت مدینہ سے لے کر صلح حدیبیہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے معاذ اللہ استغفر اللہ ناپاک منصوبے بناتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اچھا برتاؤ اس قوم کے ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا۔ فتح مکہ کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا جیسا کہ سبل الہدا والرشاد میں ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جامع الاحادیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت و مہربانی فرمانے کا دن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری قوم کو معاف فرما دیا، ساری قوم کو آپ نے معاف فرما دیا۔ اگر چاہتے تو آپ سب سے بدلہ لے سکتے تھے، کافروں کو قتل کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ محترم ناظرین کرام، جب سلطنت کی باغ ڈور ہاتھ میں آتی ہے، انسان ظلم و ستم کا فرق بھول جاتا ہے، ظلم و انصاف کا فرق بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی سپر پاور مملکتیں گزری ہے، انہوں نے اپنی فتح کا جشن مظلوم افراد کا خون بہا کر کے کیا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں جب کسی ملک کو فتح کرتی، فتح کے بعد مفتوحہ علاقے میں مظلوم افراد کا خون بہا کر اپنا جشن مناتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نمونہ پیش کیا ساری دنیا کے سامنے۔ 8 ہجری میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ وہ قوم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی پیاسی تھی، وہ قوم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اذیتیں دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر کے دنیا کے بادشاہوں کو، سربراہان مملکت کو، ارباب سلطنت کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ فتح کا جشن مظلوم افراد کا خون بہا کر کے نہیں، بلکہ ان کو معاف کر کے کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام ساری انسانیت کو آپ نے عطا فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مشن لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، آج ضرورت ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس دین کو، اس شریعت مطہرہ کو، اس اسلامی قانون کو، اس ضابطے کو ضرورت ہے کہ غیر مسلم اقوام کے سامنے دین کی حقیقت کو بیان کیا جائے، اور غیر مسلم اقوام کے سامنے دین کی حقیقت رکھ کر کے انہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر اس امت پر، لوگوں پر بڑا احسان عظیم فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔